أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم सवाइन इसके नीचे छोटा सा मीम है, उसको थोड़ा सा ठहर के पढ़ना है। सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैआ वला यत्तखिज़ बअदुना बअदा अरबाबन मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। या अहलल किताब लिम तुहाज्जून फी इब्राहीम वमा उन्ज़िलतित तौरातु वल इंजीलु इल्ला मिन बअदि अफला तअक़िलून। हा अंतुम हाउलाइ हाजजतुम फीमा लकुम बिही इल्मुन फलिम तुहाज्जून फीमा लैस लकुम बिही इल्म वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। कुल का माना है आप कह दीजिए। या का क्या माना है? ए अहलल किताब, अहली किताब। कुल आप फरमा दीजिए या अहलल किताब, ए अहली किताब। तालो, तालो का क्या माना है? आ जाओ। तालो कल भी गुजरा है, आज भी तालो आ जाओ। इला, इला का माना है तरफ। इला कलिमतिन, एक कलमे की तरफ। सवाइन, सवा का मतलब है बराबर, बराबर। इस्तिवा, सवा, सवाइन बराबर है। बैनना, बैन कहते हैं दरमियान को। ना का क्या माना है? हमारे। बैनना हमारे दरमियान, व बैनकुम क्या माना बनेगा? और तुम्हारे दरमियान। बैनना हमारे दरमियान, व बैनकुम और तुम्हारे दरमियान। अल्लाह नाबुदा, अल्लाह, अल्लाह असल में है अन ला,
اس کا کیا معنی بنے گا؟ کہ نہیں. ان کا معنی ہے کہ، لا کا مطلب ہے نہیں. نعبد ہم عبادت کریں گے، اللہ نعبد کہ نہیں ہم عبادت کریں گے، الا اللہ مگر صرف ایک اللہ کی. ولا نشرک و من اور لا معنی نہیں، نشرک شرک سے، شین رکاب شرک، نون کا کیا معنی بنے گا؟ ہم. ولا نشرک اور ہم شرک نہیں کریں گے، بھی اللہ کے ساتھ، شیء کسی بھی چیز کی. ولا یتخذ و من اور لا معنی نہیں، یتخذ یتخذ معنی پکڑنا، بنانا پکڑنا. ولا یتخذ اور نہیں بنائیں گے، نہیں پکڑیں گے، نہیں بنائیں گے، بعض بعض کا مطلب بعض، نا کا معنی ہم. ولا یتخذ اور نہیں بنائیں گے، بعضنا کچھ ہم میں سے، بعضاً کچھ کو دوسروں کو، ارباباً ارباب جمع ہے رب کا، رب آپ جانتے ہیں. اور نہیں بنائیں گے ہم میں سے دوسروں کو رب، ہم ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے. من دون اللہ، دون کا معنی ہے علاوہ، من دون اللہ اللہ کے علاوہ. فَإِن فا معنی پس، ان معنی اگر، فَإِن پس اگر، تولوا یہ منہ پھیر لے یا تم منہ پھیر لو، فقولوا بس آپ کہو، اشہدوا گواہ رہو، بِأَنَّا کہ ہم مسلمون مسلمان ہیں. یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لما لما کا معنی ہے کیوں، لما یہ وجہ کے لیے، کیوں. لما تحاجون، تحاجون کل بھی گزرا ہے، حاجہ کا یہ حجت بازی، لڑائی جھگڑا. لما تحاجون کیوں تم بحث مباحثہ کرتے ہو، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. وما میم کا مطلب ہے نہیں ہے، انزلت نازل ہونا، وما انزلت التوراۃ والانجیل نہیں نازل ہوئی تھی تورات اور انجیل، الا مگر، من بعد ان کے بعد، افلا تعقلون کیا تم میں عقل نہیں ہے. ہا انتم، ہا یہ حرف تنبیہ، اے ہا انتم اے تم لوگو، ہا اولائے تم وہ لوگ ہو، ہا انتم ہا اولائے اے تم وہ لوگ ہو، حاجتم حاجتم یہ پھر تحاجون سے، حاجت کا کیا معنی بنے گا؟ جھگڑنا کرنا، بحث مباحثہ کرنا. حاجتم تم جھگڑتے ہو، تم جھگڑتے رہو، بحث کرتے رہو، فیما اس میں، لکم بھی علم کہ تمہیں اس کے بارے میں علم ہو، اس میں بحث مباحثہ کرو جس کا تمہیں علم ہو. ہا انتم ہا اولائے اے تم لوگو، حاجتم تم بحث مباحثہ کرو، فیما اس میں، لکم بھی علم جس کا تمہیں علم ہو. فلما تحاجون بس تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، کیوں بحث مباحثہ کرتے ہو، فیما اس میں، لیسا لیسا کا معنی ہے نہیں، لیسا لکم نہیں ہے تمہیں، بھی اس کے بارے میں، علم علم، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے. قل یا اہل الکتاب آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، تعالوا آ جاؤ، الی کلمۃ ایک کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، اللہ نعبد کہ ہم عبادت نہیں کریں گے، الا اللہ مگر صرف اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا اور ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کا شرک نہیں کریں گے، ولا یتخذ اور نہیں بنائیں گے، بعضنا بعض ہم میں سے، بعضاً کچھ دوسروں کو، اربابا رب، من دون اللہ اللہ کے علاوہ. فَإِن تَوَلَّوْا بس اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بس آپ کہے کہ گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ ہم مسلمان ہیں. یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لِمَ تُحَاجُّونَ تم کیوں بحث مباحثہ کرتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ اور تورات اور انجیل نازل نہیں ہوئی تھی، الا من بعدہم مگر ان کے بعد، افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں ہے. ہا انتم ہا اولائے اے تم لوگو، حاجتم تم بیان کرو، تم مباحثہ کرو، جھگڑا کرو، فیما لکم بھی علم جس کا تمہیں علم ہو. فلما تحاجون پس تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، فیما لیس لکم بھی علم جس کا تمہیں علم نہیں ہے، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے. قل یا اہل الکتاب آپ فرما دیجئے کہ اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ آ جاؤ ایک کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم جو برابر ہے ہمارے تمہارے درمیان، اللہ نعبد الا اللہ کہ ہم عبادت نہیں کریں گے سوائے اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا اور ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اور ہم نہیں بنائیں گے ہم میں سے کچھ دوسروں کو، اربابا رب، من دون اللہ اللہ کے علاوہ. فإن تولوا پس اگر یہ منہ پھیر لے، فقولوا پس آپ کہو،
اشہدو گواہ رہو بأننا مسلمون کہ ہم مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لم تحاجون تم کیوں بحث مباحثہ کرتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو، فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل اور تورات اور انجیل نازل نہیں ہوئی تھی، الا من بعدہ مگر ان کے بعد، افلا تعقلون کیا تم میں عقل نہیں ہے، ہاں انتم ہؤلاء اے تم لوگو، حاججتم فیما لکم بہ علم تم بحث کرو اس کے بارے میں جس کا تمہیں علم ہے، فلم تحاجون بس تم کیوں جھگڑتے ہو، فیما اس کے بارے میں لیس لکم بہ علم جس کا تمہیں علم نہیں ہے، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ آج کے سبق سے ایک اور بحث مباحثہ شروع ہو گیا۔ کل کے سبق تک تو عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا اور اس بات کا ذکر تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، مریم خدا نہیں ہے، مریم بھی اللہ کی بندی ہے، عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہیں، اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، اللہ کے عظیم الشان لوگ ہیں، لیکن خدا نہیں ہے۔ تو آج کے سبق میں اب وہ بات ختم ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق پیغمبر ہے، سچے پیغمبر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے، اور رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جمیع عالم کے لیے، سب کے لیے ہے، اور یہ دعوت ہے اہل کتاب کو کہ اہل کتاب تم بھی کتاب مانتے ہو، ہم بھی کتاب مانتے ہیں، تم بھی رب کو مانتے ہیں تو ہم بھی رب کو مانتے ہیں، تو آپ کا اور ہمارا جو اتفاق ہے وہ ایک بات پر ہو سکتا ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اور یہی اتفاقی بات ہے، اس لیے کہ اسی مسئلے پر تمام انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے تھے اسی مقصد کے لیے لائے تھے کہ لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال دے اور اللہ کی بندگی میں ڈال دے، اور ادھر سے لڑائی شروع ہوئی تھی، ورنہ دنیا میں تو پھر لڑائی نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کرتے تھے، ساری چیزوں کو مانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کعبہ شریف کا جو نا وہ بنیاد رکھواتے تھے، امانتیں رکھواتے تھے، ان کے پاس سب کچھ کرتے تھے، لیکن جب لڑائی شروع ہوئی تھی تو کس سے ہوئی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہاں سے لڑائی شروع ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، صرف ایک اللہ ہے۔ تو یہاں بھی آج کے سبق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی اعلان ہے کہ اہل کتاب کو بتایا جائے کہ اہل کتاب ایک کلمے کی طرف آ جاؤ، اتفاق کی طرف آ جاؤ۔ اتفاق اس بات میں ہے کہ ایک اللہ کی مانیں، ایک اللہ کی بندگی کریں اور ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں، بندے ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ اب بندے آپس میں ایک دوسرے کو رب کیسے بناتے ہیں؟ آج کل کا میڈیا بہت جدید ہو گیا، ساری چیزیں واضح ہے کہ بندے جا کر بندوں کے سامنے ان کے قدموں اپنے سر رکھ دیتے ہیں، یہ بندوں کے سامنے بندگی کرتے ہیں، یا اور جو شرکیات کرتے ہیں تو وہ بندوں کو رب بناتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو بتایا کہ ہم بندوں کو رب نہیں بنائیں گے، ہم رب کو رب بنائیں گے۔ پھر جو اگلی بات ہو رہی ہے، یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، تو اللہ نے ڈانٹا ان کو کہ اہل کتاب تم کیوں اس باس میں پڑ گئے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جس کا تمہیں علم نہیں وہ باس کیوں کرتے ہو؟ اس میں باس کرو جس کا تمہیں علم ہے، اور تمہیں یہ عقل نہیں ہے، تمہیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ جو تورات اور انجیل وہ ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد نازل ہوئے تھے۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد آئے تھے۔ یہودیت موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے شروع ہے، عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت سے، تو ابراہیم علیہ السلام تو کب کے گزرے ہیں، تو کیسے یہودی اور عیسائی بن گئے؟ تو فرمایا افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو آج کے سبق میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے، اور کل یہ انشاءاللہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر شروع ہو گیا۔ قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ، آ جاؤ ایک کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہیں کریں گے مگر صرف ایک اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہیں بنائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا، اور ہم نہیں بنائیں گے بعض آپس میں دوسرے کو، اربابا رب، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں، فَقُولُوا، پس آپ کہو،
اشہدو گواہ رہو بأننا مسلمون کہ ہم مسلمان ہیں. یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لما تحاجون تم کیوں جھگڑتے ہو فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وما انزلت التوراۃ والانجیل اور تورات و انجیل نازل نہیں ہوئی تھی الا من بعدہ مگر ان کے بعد افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے ہاں انتم ہؤلاء اے تم وہ لوگ ہو حاججتم تم بحث مباحثہ کرو فیما لکم بھی علم جس کا تمہیں علم ہو فلم تحاجون پس تم کیوں جھگڑتے ہو فیما لیس لکم بھی علم جس کا تمہیں علم نہیں ہے واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے.